بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، گزشتہ کے درس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ انسان کو شہوات اور شکم یعنی انسان کی نفسیاتی خواہشیں اور بھوک کی خواہشیں یہ انسان کے لیے زہر ثابت ہوتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ خطرناک حب جاہ ہے. اقتدار اور کرسی کی خواہش، نام و نمود کی خواہش، اپنے مقام و مرتبے کو بنانے کی خواہش، یہ اس سے زیادہ خطرناک چیز کا نام ہے، کیونکہ اپنی بڑائی کو ظاہر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت میں کوئی دوسرا داخل ہو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. اور اپنا مقام بنانے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، اور کبھی کبھار تو جب اس کی صلاحیتیں اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکافی ہوتی ہیں تو وہ شیخیاں بھی مارتا ہے. تو یہ شیخی مارنا اور اپنی بڑائی کا اظہار کرنا یہ شیطانی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک بھول ہوئی تھی، لیکن اس کا تعلق پیٹ سے تھا، سرکشی سے اور نفس کی خباثت سے نہیں تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا اور توبہ کو قبول بھی کر لیا. جبکہ ابلیس، چونکہ اس کی یہ جو خرابی تھی، جو گناہ تھا، وہ اندرونی خرابی کی وجہ سے تھا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی وجہ سے تھا، تکبر کی وجہ سے تھا، تو اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی. تو توبہ قبول ہونا یا اس کو معاف کیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس چیز کو سمجھو، آپ نے کہا تھا کہ اور اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے یا اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کچھ بنانے کی کوشش میں مت لگو. لا جرم او زود استغفار کرد، ماں لئین اس توبہ استکبار کرد. آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اس توبہ کرنے میں آدم علیہ السلام نے دیری بھی نہیں کی. جیسے ہی ان سے غلطی ہوئی احساس ہو گیا اور فوری جھک گئے. اور یہ ملعون ابلیس نے، اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو درست ٹھہرانے کی کوشش کی. تو جو لوگ اپنے آپ کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اپنی غلطی کا احساس کبھی بھی نہیں ہوتا، اور جب غلطی کا احساس نہیں ہوتا تو وہ معافی بھی نہیں چاہتے، اور جب معافی ہی نہیں چاہتے تو ان کو معاف کیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر سے حلق و فرج ہم خود بدرگیست، لیک منصب نیست آ عشقستگیست. حلق کی جو بھوک ہے، انہیں پیٹ کی جو بھوک ہے اور شرمگاہ کی جو بھوک ہے، یہ بھی خود بہت بری چیز ہے، انسان کی برائی کی علامت ہوتی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ جاہ نہیں ہے، اقتدار اور کرسی کی جو لالچ ہے، کرسی کی جو حرص ہے، اپنی شہرت، اپنا مقام بنانے اور اپنی صلاحیتوں کو ہائی لائٹ کرنے، اس کی جو خواہش ہے وہ اس طرح اس لیے نہیں ہے کہ یہ کتنی بھی برائی کیوں نہ ہو، انسان اس کی وجہ سے تواضع اختیار تو کرتا ہے. زیادہ کھانے والا آدمی تکبر والا تو نہیں ہوتا. زیادہ کھاتا ہوگا یا گناہوں کے راستے پر جاتا ہوگا، اس کے اندر تکبر اور سرکشی تو نہیں رہتی. غلطی ہوتی ہے لیکن اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا، کیونکہ اس کی جو غلطی ہے وہ نفس کی سرکشی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کوتاہی کی وجہ سے ہے. تو کوتاہی کی وجہ سے جو غلطی ہوتی ہے، بھول کی وجہ سے جو غلطی ہوتی ہے، وہ غلطی معاف ہوتی ہے اس لیے کہ آدمی کو اس کا احساس ہوتا ہے. لیکن جو جاہ والی جو غلطی ہے، جو اس کی خطا ہے، جس کا تعلق سرکشی سے ہے، نفس کی خباثت سے ہے، وہ تواضع کے اپوزٹ میں ہے، عاجزی کے اپوزٹ میں ہے، اس کا تعلق تکبر سے ہے.
مجھے فلاں مقام پہ بٹھانا، میری عزت کرنا، مجھے پوچھنا میں بھی کچھ ہوں، مجھے نہیں پوچھا گیا، میرا انتظار نہیں کیا گیا، اس طرح سے جو لوگ کرتے ہیں نا، یہ تواضع کے خلاف ہے۔ اور جو بھی تواضع کے، عاجزی کے، انکساری کے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے کے خلاف جو ہوتا ہے، اس سب کا تعلق تکبر سے ہوتا ہے۔ بے خوشاخ این ریاست را اگر، باز گویم دفتر باید دیگر۔ اس طرح کی کرسی، گدی، اقتدار، منصب، اس کی جو جڑ ہے اور اس کی جو شاخ ہے کہ یہ جڑ کہاں سے نکلتی ہے اور اس کی شاخیں کہاں کہاں تک پھیلتی ہیں اور کتنا نقصان پہنچاتی ہیں، اگر میں اس کو بیان کروں، صرف حب جاہ کی خرابیوں کو اگر میں بیان کروں، تو مستقلاً اس کے لیے ایک کتاب چاہیے۔ تو خالی ایک موضوع پر مثنوی نہیں لکھی گئی ہے نا، ساری خرابیوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ساری اچھائیوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، تاکہ انسان ساری برائیوں سے بچے اور ساری اچھائیوں کو اختیار کرے۔ ایک خرابی کے اوپر ہی اگر پوری کتاب ختم کر دیں تو پھر وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، اس لیے اشارتاً بتا دیا گیا ہے، اس سے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسپ سرکش را عرب شیطانش خواند، نئے ستور راہ کے در مرعا بماند۔ اتنا یاد رکھو کہ عرب لوگ جب ان کا گھوڑا سرکش ہو جاتا ہے تو اس کو شیطان کہتے ہیں، کیونکہ شیطانیت کا تعلق سرکشی سے ہے، غلطی اور گناہ سے نہیں ہے۔ گناہ اگر غلطی سے ہو جائے، گناہ اگر مجبوری میں ہو جائے، گناہ اگر نادانستہ ہو جائے، غلطی اگر بھول کے ہو جائے یا مجبوری میں ہو جائے یا ناواقفیت سے ہو جائے اور فوری اس کو احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، تو اس کو شیطانیت نہیں کہتے، وہ آدمیت ہے۔ شیطانیت اس کو کہتے ہیں کہ جو سرکشی اختیار کرے، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے، غلطی کر کے کہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے کیا برا کیا، سبھی لوگ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، میں نے کیا تو کیا ہوا، اس طرح کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہ شیطانیت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جب گھوڑا سرکش ہو جاتا ہے تو عرب کے لوگ اس کو شیطان کہتے ہیں۔ اس گھوڑے کو شیطان نہیں کہتے جو ہری بھری گھاس کو دیکھ کر چرنے کے لیے نکل جاتا ہے، کھانے میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے، بس کھاتا جاتا ہے، کھاتا جاتا ہے، کھاتا جاتا ہے، نکل جاتا ہے دور، ویسے گھوڑے کو شیطان نہیں کہتے۔ حالانکہ وہ بھی ایک خرابی ہے، مالک سے دور چلے جا رہا ہے اور کھانے کی طرف توجہ زیادہ ہو رہی ہے، وہ بھی اس کی برائی ہے، لیکن ایسے گھوڑے کو شیطان نہیں کہتے۔ شیطنت گردن کشی بد در لغت، مستحق لعنت آمد ای صفت۔ لغت میں، زبان میں، شیطانیت اصل میں سرکشی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ضد، ہٹ دھرمی اور اپنے آپ کو درست ٹھہرانا، یہی تو شیطانیت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ جو صفت ہے یہ لعنت کے مستحق ہے، ایسی چیز کبھی معاف نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی تو غلطی ہوئی ہوگی، بھائی صرف انبیاء کرام ہی ہوں گے جو معصوم ہوں گے، باقی ہر کسی سے کچھ نہ کچھ تو غلطی ہوئی ہوگی۔ تو ایسا اگر ہر غلطی پر انسان کو جہنم میں بھیج دیا جائے تو سوائے انبیاء کرام کے جنت میں تو کوئی جائے گا ہی نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو کس کو جنت میں بھیجا جائے گا اور کس کو جہنم میں بھیجا جائے گا؟ جو اپنی غلطی کا اقرار کر لے گا، سر جھکا دے گا، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اے مالک تو اگر مجھے جہنم میں بھیجنا چاہے تو بھیج دے، میں تو اسی کا مستحق، کیونکہ مجھے جو نہیں کرنا تھا میں نے کر دیا، اب تیری مرضی، تو سزا دیتا ہے دے دے، مگر میری امید ہے تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو مجھے معاف کرے گا، اس امید کے ساتھ آیا ہوں۔ اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے یا اپنے آپ کو حق بجانب ٹھہرانے کی کوشش کرے، نہیں میں صحیح ہوں، یا پھر یوں کہے کہ نہیں میری مجبوری تھی، میں نے ایسا کیا، اس وجہ سے میری پکڑ مت کیجئے، میری مجبوری تھی، یا پھر یہ ایکسپلینیشن دے ایسا ہو گیا تھا تو ویسا ہو گیا تھا اس لیے میں نے ایسا کر دیا، یہ سارے لوگ پکڑے جائیں گے۔
آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ سیدھا سیدھا اپنی غلطی کا اقبال کر لیں، قبول کر لیں کہ ہاں مجھ سے ہو گیا ہے. مگر یہ کام دنیا میں ہی کر لیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت قیامت کے دن آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، آپ کو پتہ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ یہ کام مرنے سے پہلے ہی کر لیا جائے. ست خورندہ گنجد اندر گرد خواں، دو ریاست جو نہ گنجد در جہاں. 100 آدمی ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں. کھانے والے جو پیٹ کے بھوکے ہیں نا، جو کھانے کو ہی اصلی چیز سمجھتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا ہے، پیٹ بھرنا ہے. یقینی بات ہے یہ بھی خراب بات ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ خراب بات ہونے کے باوجود یہ ممکن ہے کہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر 100 آدمی کھانا کھائیں. لیکن سلطنت اور اقتدار اور کرسی کے خواہش مند 2 آدمی بھی ایک جگہ حکومت نہیں کر سکتے. یہ بہت خاص بات آپ نے بیان کی. آن خواہد کی بود بر پشت خاک، تا ملک بکشت پدر را زشت راک. کوئی بھی حکومت کرنے والا، اقتدار اور کرسی پر بیٹھنے والا روئے زمین کے اوپر کہیں بھی شرکت نہیں چاہتا. کوئی نہیں ہونا چاہیے میرے اقتدار میں، میری کرسی میں، میرے لیول کا، میری ہی چلے بس. یہی کرتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اقتدار اور کرسی کے واسطے اولاد نے اپنے ماں باپ کا قتل کر دیا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. باپ کو ہی گرفتار کر لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے. تو اقتدار اور کرسی کے بھوکے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. آن شنی دستی کہ الملک عقیم، خط خیشی کرد ملک جوز بیم. تم نے یہ یقیناً سنا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ سلطنت بانجھ ہوتی ہے. بانجھ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کوئی اولاد نہیں ہو سکتی اس کو بانجھ کہتے ہیں. سلطنت کو ایسے ہی کہا جاتا ہے، اس کو کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، کوئی رشتہ دار نہیں ہو سکتا. جو اقتدار اور کرسی والے لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، ان کی کرسی ہی رشتہ دار ہوتی ہے. منصب ہی ان کا سب کچھ ہے. وہ منصب کے لیے کسی کی بھی قربانی دینے تیار ہو جاتی ہے. بس صرف اقتدار کرسی چاہیے. رشتہ داریاں، دوستیاں سب اس کرسی کے لیے ہوتے ہیں. کرسی کے سامنے کچھ بھی نہیں. ساری اپنائیتیں ختم کر دیتے ہیں. کسی سے ریل رشتہ قائم نہیں رہتا ان لوگوں کا، کیونکہ ان کو صرف سلطنت چاہیے. کہ عقیم استو ورا فرزند نیس، ہم چو آتش با کشش پیوند نیس. کیونکہ وہ بانجھ ہے، اس کو کوئی اولاد نہیں ہے، کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، سب دکھاوے گا. جو لوگ اقتدار اور کرسی کو سب کچھ مانتے ہیں، اسی کے پیچھے جاتے ہیں، وہ رشتہ داریاں بھی صرف مجبوری کو نبھاتے ہیں، ورنہ ان کو کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. صرف کرسی چاہیے، صرف پاور چاہیے. ان کی مثال آگ کی سی ہے. آگ کا کسی سے رشتہ نہیں ہوتا. اب یہ آگ کی مثال آپ کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیے آپ، ہرچ یابد او بے سوزت بردرت، چو نیابت ہیچ خدرامی خورت. آگ کی یہ کوالٹی ہے کہ جو چیز بھی اس کے اندر ڈالی جاتی ہے وہ جل جاتی ہے. آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، جو اس کے اندر ڈالا جائے اس کو جلا دیتی ہے، پھاڑ دیتی ہے. اور اگر جلانے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو خود کو جلا لیتی ہے. آگ اگر دہک رہی ہو کسی مقام پر، دیکھیے آپ، جس کو بھی آگ لگ رہی ہے کچھ دیر میں وہ پوری راکھ ہو جاتی ہے، کچھ نہیں بچتا، سب جلا کے راکھ کر دیتی ہے. دوسروں کو ڈالے دوسری چیزیں جل جاتی ہیں، کچھ نہ ڈالے تو جس کو آگ لگی ہے وہ جل جاتا ہے. جلتا تو ہے بس. ہیچ شو وارہ تو از دندان او، رحم کم جو از دل سندان او. لہذا اب تمہارا کام یہ ہے کہ ناچیز بن جاؤ، ہیچ بن جاؤ. میں کچھ نہیں ہوں، یہ طریقہ اختیار کرو. کوئی صلاحیت نہیں ہے میرے اندر، کوئی کوالٹی نہیں ہے میری، میں کچھ نہیں ہوں. جب تم میں کچھ نہیں ہوں کے راستے پر چلے جاؤ گے تو ہر فتنے سے، ہر دانت سے نجات پا جاؤ گے. کوئی تمہیں چبا نہیں سکے گا، کوئی تمہیں کھا نہیں سکے گا، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. رحم کم جو از دل سندان او.
کرسی اور اقتدار والا سندان والا ہوتا ہے. سندان اہرن کہتے ہیں اس کو، انگلش میں اینول کہتے ہیں. لوہار جو اوزار استعمال کرتا ہے لوہے کو مارنے کے لیے اس کو کہتے ہیں سندان. اگر آپ سخت رہیں گے تو آپ کے اوپر سندان چلے گا، لیکن اگر آپ موم کی طرح نرم رہیں گے تو کوئی بھی ہتھوڑا نہیں مارتا. ہتھوڑا کس چیز پر مارا جاتا ہے؟ جو سخت ہوتی ہے. ہلکی پھلکی نرم چیز کے اوپر کوئی ہتھوڑا نہیں مارتا. تو تم ہلکی پھلکی نرم بن جاؤ، کوئی ہتھوڑا نہیں پڑے گا تمہارے اوپر. چونکہ گشتی ہیچ اس سندہ مترس، ہر صبا اس فخر مطلق گیر درس. تو جب تم ایسے ناچیز بن گئے تو پھر تمہیں کسی اہرن سے، کسی سندان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنی صلاحیتوں کا، اپنی قابلیتوں کا دنیا میں مظاہرہ کریں گے تو سارے خطرے. تم اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، تب تم کو خطرہ ہوگا. تم اگر یہ پوسٹ کرو کہ بھائی مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، میں تو بالکل کچھ نہیں ہوں، میرے ہاتھ پاؤں میں بھی دم نہیں ہے، کوئی تمہیں نہیں مارتا، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا. تم اپنا مظاہرہ کرنے جاتے ہو تو جوابی کارروائی ہوتی ہے. تم اگر اپنے گھر میں بیٹھے رہو اور یہ کہو کہ بھائی مجھے کچھ نہیں آتا، آپ کے اوپر کون حملہ کرے گا؟ کوئی نہیں کرتا. ایسی صلاحیتوں کا معاملہ بھی ہے. جو باصلاحیت لوگ ہیں، لوگ ان کے اوپر ہتھیار چلاتے ہیں. جو پھلدار جھاڑ ہوتے ہیں اسی کے اوپر تو پتھر پھینکے جاتے ہیں. تو آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں، پھلدار جھاڑ رہو لیکن اپنے پھلدار ہونے کا مظاہرہ مت کرو. لوگوں کے سامنے ظاہر مت کرو کہ آپ پھلدار ہیں. اپنے پھلوں کو اپنے پتوں کے اندر چھپا کے رکھو تاکہ لوگوں کو آپ کے پھل دکھائی ہی نہ دیں، تو آپ پھلدار ہوتے ہوئے بھی پتھروں سے محفوظ رہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہر صبا از فخر مطلق گیر درس. ہر صبح نیند میں سے اٹھ کے اپنے دل کو یہ سبق دو، یہ سبق یاد دلاؤ کہ اصلی طاقت حقیقی فقیری میں ہے، جہاں انسان خود کو خالی کر کے اللہ سے بھر جاتا ہے. خود نہیں رہنا، جو ہے اللہ کی شان رہے، بس اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ کی صلاحیتوں کو نقصان پہنچائے گا. تو اقتدار اور کرسی کے لالچ میں مت جاؤ. یہ کرسیاں، یہ گدیاں، یہ منصب، یہ مظاہرے، یہ صلاحیتیں، یہ اخباروں میں چھپنے والی نیوز، یہ تصاویر، میں یہاں ایسا گیا تھا، میں وہاں ویسا گیا تھا، میری ان سے ملاقات ہوئی، میرا یہ مقام ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. یہ جو چل رہا ہے نا آج کے دور میں تو زیادہ ہو رہا ہے. اب تو سوشل میڈیا ہر کسی کے ہاتھ میں ہے. جو بھی چھوٹا موٹا کارنامہ کرتا ہے فوری اس کی نمائش ہوتی ہے لوگوں کے سامنے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا. مولانا روم کہتے ہیں کہ یہی چیز تم کو نقصان پہنچانے والی ہے. تم تو بڑے خوش ہو کہ میرا نام ہو رہا ہے. نہیں، یہ نام نہیں ہو رہا ہے، آپ خطرے کو دعوت دے رہے ہیں. ہست الوہیت ردائے ذوالجلال، ہر کے در پوشت برو گردد ببال. یاد رکھو یہ الوہیت جو ہے، بڑا ہونا، اپنی بڑائی ظاہر کرنا، اپنے کمالات کی نمائش کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا دیتا ہے. یہ اللہ کی چادر ہے. اس چادر میں جانے کی کوشش مت کرو ورنہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی. کبریائی اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی رہنے دو، تمہارے لیے زیبا نہیں ہے. اور ایک حدیث قدسی ہے، متعدد احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. ابو داؤد کی میں آپ کو ایک حدیث پہلے سناتا ہوں. الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن ناز عنی واحدا منہما قذفتہ فی النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ کبریائی، بڑا ہونا، یہ میری چادر ہے، میں اوڑھتا ہوں اس چادر کو. والعظمت ازاری، اور عظمت، عزت، یہ میرا لباس ہے، میرا ازار ہے. فمن نازع عنی واحدا منہما، ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی ایک آدمی بھی داخل ہونے کی کوشش کرے، قذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم میں ڈھکیل دوں گا. اس قدر سخت الفاظ.
حدیث قدسی کی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے قسمتہ ولا ابالی، میں اس کو کچل کے رکھ دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچل کے رکھ دوں گا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہے۔ اور ایک روایت میں الکبریاء ردائی والعز ازاری فمن نازعنی فی شیء منہما عذبتہ بھی آیا ہے۔ صحیح مسلم میں اور امام بخاری نے اس کو الادب المفرد میں روایت کی، امام بزار نے روایت کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان سب سے روایت ہے کہ کبریائی میری چادر ہے اور عزت میرے ازار ہے۔ عزت کوئی آدمی اپنی نہیں بنا سکتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی عزت خود بناؤ، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ اپنی عزت خود بنانے جائیں گے تو بے عزتی کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ عزت دینا اللہ کا کام ہے، اسی کو دینے دو، اسی کے حوالے کرو۔ وہ دینا چاہے تو عزت دے، نہ دینا چاہے تو نہ دے، اس کے ہاتھ میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینا ذلت دینا اللہ کا کام ہے، وہ جس کو چاہے دیتا ہے۔ تم یہ کام کرنے کی کوشش مت کرو۔ ایسا خیال کرنا بھی بری بات ہے کہ ہم اپنی عزت خود بناتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تاج ازان اوست وانے ما کمر، وائے او کز حد خود دارت گزر۔ تاج، سر پہ تاج سجانا، اقتدار اور کرسی کا تاج، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کو زیب دیتا ہے۔ تاج سے مراد کیا ہے؟ بادشاہت، کیونکہ بادشاہوں کے سر پہ تاج ہوتا ہے، تو تاج سے مراد بادشاہت لے رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سر ہی نہیں ہے نا، تو تاج کا کیا تصور ہوتا ہے؟ تاج سے مراد یہاں پر بادشاہت۔ تو بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور ہماری ملکیت کیا ہے؟ کمر کس لینا، یہ ہماری ملکیت، ہم کو یہ زیب دیتا ہے۔ شاہی اس کے لیے ہے، فقیری ہمارے لیے۔ تو فقیر ہے تو فقیر بنو، شاہ بننے کی کوشش مت کرو۔ وائے او کز حد خود دارت گزر، جو اپنی حد سے آگے جائے اس کے لیے تباہی ہے۔ اب یہی حد ہے، فقیری اختیار کرو، مظاہرے مت کرو۔ فتنہ تستی پرے تاؤسیت، کشتراکت باید و قدوسیت۔ اب یہ جو مور کے پروں کا ذکر کیا تھا گزشتہ کے درس میں، مور کے پر سے مراد وہی اپنی خوبصورتی کے مظاہرے کرنا، اپنے کمالات کے مظاہرے کرنا، ایگزیبیشن کرنا، میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، جیسے مور ناچتا ہے اپنے خوبصورت پروں کے ساتھ۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو مور کے پر ہے، تمہاری زندگی میں بھی تمہارے کمالات یہ تمہارے مور کے پر کی طرح ہی ہے، جس کا تم مظاہرہ کرتے ہو۔ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، ایسا مت کرو۔ تم کو ایسا نہیں کرنا ہے، تمہارے اندر شراکت ہے، تم واحد نہیں ہو، اللہ تعالیٰ واحد ہے دنیا میں، اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے، تمہارا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تمہارے جیسے کروڑوں انسان دنیا میں ہیں، کیا مظاہرہ کر رہے ہیں، کس کو بتا رہے ہیں؟ وہ تمہارا کیا فائدہ کریں گے؟ تمہارے بتانے سے کیا ہوگا؟ مت کرو، مظاہرے مت کرو۔ تم اس وقت دو جہاں میں کامیاب ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کی سپورٹ تم کو حاصل ہوگی تو اس کی طرف توجہ کرو۔ لوگوں کی سپورٹ لے کے، لوگوں کی تعریف لے کے کریں گے کیا؟ لوگ تمہیں کیا دیں گے؟ کیا دے سکتے ہیں لوگ تمہیں؟ سب دنیا میں غرضی لوگ ہیں، اور اگر لوگ تمہارا کچھ بھلا کرنا بھی چاہیں تو جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی تمہارا بھلا بھی نہیں کر سکتا، چاہ کر بھی۔ پوری دنیا بھی اگر تمہارا بھلا کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ نہ کرنا چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کی طرف توجہ کرو نا، لوگوں کو دکھا کر کرتے کیا؟ اب ایک یہاں پر آپ حکایت شروع کر رہے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک مور اپنے پروں کو نوچ رہا ہے، اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکتا جاتا ہے۔ تو اب اس کا جو مور کے ساتھ جو مکالمہ ہوا وہ شروع کر رہے ہیں۔ پر خود می کند تاؤ سے بدشت، یک حکیم رفت بود آجا بکشت۔ ایک مور جنگل میں اپنے پر
ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اکھاڑتا جا رہا تھا. اور ایک آدمی ٹہلتے ٹہلتے وہاں پر پہنچ گیا. عقل مند آدمی تھا. بڑا تعجب ہوا اس کو کہ مور کے پر تو اتنے اچھے ہوتے ہیں اور یہ مور کیوں اپنے پر اکھاڑ کر پھینک رہا ہے. گفت تاؤسا چنی پر سنی بے درے غز بے خچوں بر می کنی. تو اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ اے مور، اتنے اچھے پر ہیں تیرے، لوگ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں ان پروں کو، اور تو بلا وجہ کے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے پروں کو جڑ سے اکھاڑ اکھاڑ کر کیوں پھینک رہا ہے. خود دلت چوں می دہت تائی حلل برکنی وندازیش اندر بحل. خود تیرا دل کیسے گوارا کر رہا ہے کہ اتنے اچھے پروں کو اکھاڑ کر پھینکے. یہ تو تیرا لباس ہے، اسی سے تو تیری شان ہے، اور تو نکالتا جاتا ہے اور کیچڑ میں پھینکتا جاتا ہے ان پروں کو. مور کی خصوصیت کیا ہے بتائیے آپ؟ اس کے پر ہی تو ہیں. اس کی ساری خوبصورتی کا انحصار تو اس کے پروں پر ہے. اس کے پروں ہی کو تو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اور وہی اگر اکھاڑ کر اتنی اچھی چیز کیچڑ میں پھینک دے تو کیسا. ہر پرترا از عزیزی و پسند حافظاں در طی مصحف می نہند. تیرے پر اتنے قیمتی ہیں، لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، تیرے پروں کو پسند کرتے ہیں. تیرا ہر پر لوگ حفاظت سے اٹھا اٹھا کر قرآن کے مصحف میں رکھتے ہیں. مور ہی کے پر تو رکھے جاتے ہیں نا عام طور پہ قرآنوں میں، مصحفوں میں. کوئی دوسری جانور کے، دوسرے پرندوں کے پر تو نہیں رکھتے. تو مور کے پر خوبصورت ہوتے ہیں تو ان کو اتنی عزت دی جاتی ہے. بہر تحریک ہوائے سود مند اس پرے تو باد بیزن می کنند. ایک فائدہ مند ہوا کو چلانے کے لیے لوگ تو تیرے پروں کا پنکھا بھی بناتے ہیں. مور کے پروں کو خوبصورت انداز سے جوائن کر کے اس کو پنکھے کے طور پہ یوز کرتے ہیں. حالانکہ دوسرے پنکھے بھی یوز ہو سکتے ہیں لیکن وہ خوبصورت لگتے ہیں. اینچے ناشکری وہ چے بے باکی است تو نمی دانی کے نخاشش کیست. یہ تو ناشکری ہے، بے باکی ہے، دلیری اور جرت ہے. کم از کم یہ تو سوچ لے کہ تیرے پروں کا نقاش بنانے والا کون ہے. کم سے کم یہ تو دیکھتا کہ اگر تیرے پر بیکار اور بے قیمت اور لا حاصل ہوتے تو بنانے والا تجھے اتنے خوبصورت پر دیتا ہی کیوں. جب اس نے دیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو حکمت و مصلحت ہوگی نا اس میں، اور تو ہے کہ اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے. یا ہمیں دانی وہ نازے می کنی قاصدن قطع ترازی می کنی. تو یہ جانتا ہے پھر بھی یہ کیا ناز دکھا رہا ہے، نخرے کر رہا ہے، ناز برداریاں کر رہا ہے. جان بوجھ کر ایک اچھی چیز کو، اللہ کی دی ہوئی چیز کو برباد کر رہا ہے. ایسا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے تیرا مظاہرہ کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن پروں کو اکھاڑ کر پھینکنا بھی اچھا نہیں ہے. آپ یہاں پر یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو خواہشیں ہیں، مظاہروں کی خواہش، اقتدار اور دولت کی خواہش، گناہوں کی طرف رغبت، یہ سب اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں. اس کو اکھاڑ کر پھینکنا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں، گناہ کے آلے کو ہی نکال کر پھینک دو. ایسا نہیں ہے، ایسا کرنا نہیں ہے. مور کے اندر پر کو رہنے دو، مظاہرے مت کرو، اس کی طرف دل مت لگاؤ. اب کیوں رکھنا بھی ہے اور دکھانا بھی نہیں ہے، کیوں کرنا ہے؟ یہ نکال کر پھینک دو، معاملہ ختم ہو گیا نا. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. شہوتوں کو اپنے اندر سے نکال کر پھینک دو. جو چیز تم کو گناہوں کی طرف لے جا رہی ہے اس کو نکال کر جڑ سے ختم کر دو. یہ بھی تو ہو سکتا نا. لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرنے کا ہے. رہنے دو، ان ساری چیزوں کو تمہارے اندر رہنے دو، مگر تم اس کی سنو نہیں. یہی تو کمال ہے انسان کا. اب اس کی جو حقیقت ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے اور اس کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اس کی تفصیل آپ بیان کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. تاب کے درگہ تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی
بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہ صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہ صدق برتا مسمم شوی